کہ غذائی امور کے حوالے سے ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں، مطلب کہ کن چیزوں کا کھانا. اب مسئلہ یہ کہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے اور جواب تفصیل طلب ہے، لیکن بہرحال اسے آپ سمیٹ کے 3-4 منٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے پاس تفصیلات ہیں، کیا کھانا حرام ہے، کیا کھانا حلال ہے، کس طرح اس کا اہتمام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو ایک بات جو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو فرمائی، میں نے آخری حصہ حضرت کا سنا تو اس میں آخر میں جو انہوں نے گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا پورا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، جس میں آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل اور فقہا کی تصریحات سے باقاعدہ یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تشریعی اختیارات بھی دیے ہیں. یعنی اختیارات دو طرح کے، ایک تکوینی اختیارات، دوسرے تشریعی اختیارات. اللہ نے اپنے محبوب کو جس طرح تکوینی اختیارات عطا فرمائے اسی طرح تشریعی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں. تو ہمارے ناظرین، اور رسالے کا نام عربی میں ہے، اصل رسالہ اردو میں ہے، تو ہمارے اس لیے نام لے دیا کہ ہمارے ناظرین اس رسالے کا مطالعہ کریں تاکہ ان کا ایمان کو جھلا ملے، ایمان بھی مضبوط ہو، قوت آئے ایمان کے اندر، اور حضور جان عالم علیہ السلام کی محبت مزید راسخ ہو. اور علم میں اضافہ تو ہے ہی ہے، اور علم میں اضافے سے بڑھ کر کیا بات اچھی. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جتنی بھی جو بھی غذا ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے جو ہے وہ معقولات ہوں چاہے مشروبات ہوں، کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، اس کا اثر مرتب ہوتا ہے ہمارے جسم پر بھی، ہماری ذہن پر بھی، ہمارے افکار پر بھی، ہماری آراء پر بھی. اسی لیے حلال و حرام کے اندر جو پیمانہ رکھا گیا اسے ملوث رکھا گیا. اور آج کل تو خیر جو ہے وہ تائید اس کی غیر مسلم دنیا بھی کر رہی ہے. باقاعدہ وہ مقولہ مشہور ہے نا، یو آر وٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہیں آپ وہ ہیں. یعنی اس کے اثرات کو مسلم ہے اور اس کے اثرات تسلیم کیے جا رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ تسلیم کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے اندر اس بات کو باقاعدہ ملوث رکھا گیا ہے. وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے ضرر رساں ہیں، مضر ہیں، انجوریس ٹو ہیلتھ. ہیلتھ ہر طرح کی ہیلتھ کے لیے، یعنی ایک جو ہے وہ ظاہری ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، جسمانی صحت، ایک جو ہے وہ دماغی صحت ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے لیے، ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باطنی صحت کے لیے، جو انر سیلف یعنی عادات پر ان کا اثر مرتب ہوتا ہے. ان جانوروں کو کھانے سے یا ان غذاؤں کو کھانے سے ایک تو انسان کے اندر بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ممانعت فرمائی گئی، حکمت ایک. دوسرا یہ ہے کہ اس سے مضر صحت ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہے. تیسرا یہ ہے کہ عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات ان چیزوں کے استعمال سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب ظاہری بات ہے انسان کی عقل زائل ہو جائے تو پھر اسے ماں کی، بیٹی کی، بہن کی تمیز نہیں رہتی. تو جو آدمیت کا حسن جس تمیز سے ہے، جس شعور سے ہے، جب وہ شعور ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل. مفتی صاحب اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے.